دل کے رضا ہے خنجر خونخوار بار. جیسا کہ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی وسیع و عریض مجموعہ یہاں تشریف فرما ہے. خواتین میں بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ بہت ساری خواتین سینکڑوں کی تعداد میں مدرسے میں بیٹھ کر یہ کانفرنس سن رہی ہیں. اس کے علاوہ پوری دنیا کے 12 ممالک میں یہ لائیو پروگرام سنا جا رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. آل اوور انڈیا کے متعدد شہروں سے سنا جا رہا ہے. امریکہ میں، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امارات، عمان، آسٹریلیا، سنگاپور، فرانس، بحرین، مصر، قطر اور بنگلہ دیش، یہ 12 ملکوں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر یہ کانفرنس سن رہے ہیں. اور یہ سب کا سب فیضان ہے میرے شہباز دکن کا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ کے جذبات کو اللہ سلامت رکھے. آئیے بلا تاخیر مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کا خصوصی خطاب آپ کو اور ہم کو سماعت کرنا ہے، جو مفسر اور مدلل خطاب ہوگا. حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت. معزز علماء ملت اسلامیہ، طالبان علوم نبویہ، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس تاریخی اجلاس میں مرکز اہل سنت میں آپ سے گفتگو کی سعادت مل رہی ہے.
اس وقت اسٹیج پر حیدرآباد اور دور دراز کے شہروں کے بہت سے علماء کرام، ائمہ مساجد اور طلبہ اسلام تشریف فرما ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس ذات گرامی کی نگرانی اور قیادت میں آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تحفظ شریعت کانفرنس، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ ذات گرامی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ فیضان حضور مفتی اعظم ہند، پاسبان مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب رضوی مدظ اللہ العالی، جنہیں ہم اور آپ شہباز دکن کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کسی اجلاس میں آپ کی شرکت اور آپ کی موجودگی اس اجلاس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر صلح کلیت کے سینے پر مسلک اعلی حضرت کا پرچم لہرانے والی ذات کا نام حضور شہباز دکن۔ ایک شعر ہے رضا کا جو پورے حیدرآباد میں تمام مسلک اعلی حضرت کے مخالفین سے مقابلہ کر رہا ہے، اور جس طرح دنیا امام احمد رضا کا مقابلہ نہیں کر سکی، الحمدللہ تمام باغیان اسلام اگر جمع ہو جائیں تو حضور شہباز دکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی پشت پر اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کا پنجہ۔ الحمدللہ 3 طلاق کے مسئلے پر مجھے بولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب سے اسلام وجود میں آیا ہے، ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہوتی رہیں، اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، اور کل بھی اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا پر سایہ رحمت بن کر موجود تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک برقرار رہے گا۔ باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن اندرونی دشمنوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا يضرهم من خالفهم حتى یاتی امر اللہ۔ ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر رہے گا، حق کو قائم کرے گا، مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے، لیکن ان کی مخالفت کا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ زیادہ دور نہ جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسلام میں سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا مانعین زکوٰۃ کا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی خاص بات ہے کہ جتنے باطل فرقے پیدا ہوتے رہے اسلام میں، سب اپنے باطل عقائد و نظریات کو دنیا کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے پیش کرتے رہے، لیکن پروردگار عالم بھی ہر دور میں ایسی جماعتوں کو پیدا فرماتا رہا جو ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرتی رہے۔ مانعین زکوٰۃ نے کہا
قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی آپ مسلمانوں کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور مسلمانوں کے مال کو پاک کیجئے۔ یہاں خطاب نبی سے ہے، اس لیے نبی کے خلیفہ کو یہ اختیار نہیں کہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے، اس لیے ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا آپ کیسے جہاد کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے۔ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ جہاد کیسے کریں گے؟ جہاد میں مال بھی لیا جاتا ہے، جان بھی دی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا زمانے جاہلیت میں بہت ٹناٹن تھے، کیا اسلام لانے کے بعد پلپلے ہو گئے؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، لیکن حق اسلام اگر آ جائے تو جان بھی لی جائے گی اور مال بھی لیا جائے گا۔ زکوٰۃ حق اسلام ہے، اس لیے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کرے ہم اس کے ساتھ جہاد کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے جہاد فرما کر دنیا کے صلح کلیوں کو یہ مجاز دے دیا کہ صرف کلمہ پڑھنا تمہارے اسلام کے لیے معتبر نہیں، وہی کلمہ معتبر ہے جس کے ساتھ تمام ضروریات دین کا اقرار پایا جائے، اور آدمی کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا منکر ہو جائے تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہے۔ اس دور میں دین حق کی پہچان مسلک صدیقی، دنیا نے یہ فیصلہ کیا جو مسلک صدیقی پر قائم ہے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے، اور جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، لیکن ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں۔ رافضیوں نے حضرت صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا، اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں سے نفرت کی، محبت کا انکار کیا۔ اس دور میں اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الخطانین، جو شیخین سے محبت کرے اور نبی کے شیخین کی فضیلت کا اقرار کرے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی سچا مسلمان، اور جس میں یہ دونوں علامتیں نہ پائی جائیں وہ جھوٹا مسلمان ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں۔ آپ جنگ صفین کی تاریخ نگاہوں کے سامنے رکھیے، صحابہ آپس میں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، 12,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین، جس میں 500 سے زیادہ قرائے صحابہ ہیں، وہ جنگ صفین میں قتل کر دیے گئے۔ جب حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ علی کی فوجیں غالب آ رہی ہیں اور ہماری فوجیں کچھ ہی دیر میں پسپا ہو جائیں گی، تو ایک خاص حکمت عملی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اپنی فوجیوں سے کہ تم لوگ نیزوں پر قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کرو اور کہو اے علی، اگر تم کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کتاب اللہ کی روشنی میں صلح کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے۔ حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا بے شک میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور کتاب اللہ کی روشنی میں میں صلح کے لیے تیار ہوں تاکہ امت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت علی نے اپنی فوجوں کو پیچھے کھینچ لیا، امیر معاویہ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے عمرو بن العاص کو آگے بڑھایا، اور حضرت علی نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کیا۔ جیسے ہی آپ نے ابو موسیٰ اشعری کے حکم ہونے کا اعلان کیا،
آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا اے علی اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کیسے میں کافر و مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، اور تم نے غیر اللہ کو حکم مان لیا، غیر اللہ کو حکم ماننے کی وجہ سے تم مشرک ہو گئے اور ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کوئی معمولی مولوی نہیں تھے کہ ان کو چکما دے کر یہ آگے بڑھ جاتے، وہ مولائے کائنات تھے، داماد پیغمبر تھے، شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، باب العلم تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبا، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما۔ تو اللہ نے علی کے سینے کو اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، آیت صحیح پڑھی گئی لیکن معنی غلط نکالا گیا۔ اگر غیر اللہ کو حکم مقرر کرنا شرک ہوتا تو اسی قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم دیا، اور ایک ایک حکم نہیں دو دو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو تم ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر کرو، ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو پروردگار عالم ان کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے آیات نفی پر اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور آیات اس بات پر ذرہ برابر ایمان نہیں تھا۔ یہ خارجی تھے جو ایک طرح کی آیتوں پر ایمان رکھتے اور دوسری طرح کی آیتوں کا انکار کرتے۔ انہی خارجیوں کی ناجائز اولاد یہ وہابی ہیں جو آیات نفی پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں اور آیات اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ جو حکم ان خارجیوں کا تھا وہی حکم ان وہابیوں کا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے وکان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ فانہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ یہ مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں کیونکہ اللہ نے جن آیتوں کو کافروں کے بارے میں اتارا ہے انہی آیتوں کو یہ مومنین پر پٹ کرتے ہیں۔ علم غیب کے مسئلے میں آیات نفی پر ایمان کو ظاہر کیا اور آیات اس بات کا انکار کر دیا۔ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی آپ اعلان فرما دو کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان آیتوں پر مضبوط ایمان ہے، لیکن جن آیات میں اللہ نے اپنے محبوبوں کے علم کو ظاہر فرمایا ہے ان آیتوں پر ان کا ایمان نہیں۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول؟ غیب کا جاننے والا خدا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن جن رسولوں سے راضی ہو جاتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء؟ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع فرمائے، لیکن جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وما هو علی الغیب بضنین؟ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک؟ یہ غیب کی خبریں ہیں جو پیارے مصطفیٰ پر اللہ وحی کرتا ہے۔ کیا اسی قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم؟ اے نبی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ ہر دور میں باطل فرقے اپنے باطل عقائد و نظریات کو دنیا کے سامنے قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے پیش کرتے رہے، دنیا کو چکما دیتے رہے، لیکن پروردگار عالم ہر دور میں ایسے علماء ربانیین کو پیدا فرماتا رہا جو ان کی مکاری اور عیاری کا پردہ فاش کرتا رہا۔ دور اخیر میں جبکہ ہر چہار جانب وہابیت دیوبندیت پائی گئی تو ان کا قلع کما کرنے کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا کو پروردگار عالم
عالم نے پیدا فرمایا اور امام احمد رضا نے تنے تنہا ان تمام باطل فرقوں کا مقابلہ فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی. تو جب تک آدمی دونوں طرح کی آیتوں کو سامنے نہ رکھے صحیح عقیدہ اس کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ غیر مقلدین آج قدم قدم پر ٹھوکر کھا رہے ہیں. ایک انداز کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی مسئلے سے متعلق دوسری حدیث کو یہ سامنے نہیں رکھتے. تراویح کے مسئلے میں دھوکہ کیا, وطر کے مسئلے میں دھوکہ کیا, قربانی 3 دن ہے 4 دن نہیں, اس مسئلے میں انہوں نے ان روایتوں کو پیش کر کے دھوکہ کیا جس سے 4 دن کا ثبوت نہیں ہو رہا ہے. اور 3 طلاق کے مسئلے میں بھی انہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو دھوکہ دیا ہے اور اس روایت کی بنیاد پر دھوکہ دیا ہے جس روایت سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک نشست میں اگر 3 طلاق دی جائے تو 3 نہیں پڑتی ہے بلکہ 1 پڑتی ہے. ہرگز ہرگز اس روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن یہ غیر مقلدین اتنے بہرا ہیں کہ بار بار ان حدیثوں کا جواب دیا جاتا ہے لیکن انہیں حدیثوں کو پڑھ پڑھ کر پوری ملت اسلامیہ کو گمراہ کر رکھا. 3 طلاق کا مسئلہ کوئی ضمنی اور سطحی مسئلہ نہیں ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے تفصیل سے اس کا حکم بیان فرما دیا. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق رجعی 2 مرتبہ تک ہے, اس کے بعد یا تو اچھائی سے رکھ لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین عرب اپنی عورتوں کو کئی 100 طلاق دیتے تھے, پوری زندگی الجھائے رکھتے تھے. یہ عورتیں نہ آزاد ہو پاتی تھیں اور نہ بیوی بن کر صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار پاتی تھیں. جب اسلام آیا تو ایک نظام رحمت دنیا کے سامنے آ گیا اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اب طلاق رجعی زندگی بھر کے لیے نہیں ہے, صرف 2 مرتبہ تک کے لیے ہے. اس کے بعد اگر تم نے تیسری طلاق دے دی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ عورت تمہارے نکاح سے نکل گئی اور تمہارا اس کے اوپر قابو نہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان, طلاق رجعی کا اختیار صرف 2 مرتبہ تک ہے, اس کے بعد اچھائی کے ساتھ رکھو یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. پھر اگر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی تو یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی اور اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے شوہر کے پاس وقت نہ گزارے. اب آپ بتاؤ, اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ تیسری طلاق اسی مجلس میں دے تو نہیں پڑے گی اور دوسری مجلس میں دے تو پڑے گی. مطلق اللہ نے فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. اور فإن طلقها میں جو فا ہے وہ تعقیب مع الفور کے لیے ہے. میاں نذیر حسین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں لکھتے ہیں, جو غیر مقلدیت کے امام اول ہیں ہندوستان کی سرزمین پر, ان کے نزدیک انہوں نے لکھا ہے کہ فا تعقیب مع الفور کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 طلاق کے فوراً بعد اگر تیسری طلاق دے دی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہوگا. یہ قرآن کے منطوق سے ثابت اور رسول پاک کی کئی درجن حدیثوں سے ثابت کہ طلاق چاہے ایک ساتھ 3 دے یا ایک مجلس میں 3 دے یا ایک طہر میں 3 دے یا حالت حیض میں 3 طلاق دے دے, کسی بھی طرح سے 3 طلاق دے, تینوں طلاق پڑ جائے گی. ایسا نہیں کہ صرف 1 طلاق پڑے گی. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا بدعت ہے, مکروہ ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک کلمے میں 3 طلاق دینا بدعت ہے, مکروہ ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دینا یہ بھی بدعت ہے, مکروہ ہے. لیکن بدعت اور مکروہ ہونے کے باوجود بھی جب قاطع نکاح پایا جائے گا تو نکاح بالکل ختم ہو جائے گا. جس طرح بھی 3 طلاق دے طلاق پڑ جائے گی اور عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. یہی کتاب اللہ سے ثابت, یہی رسول پاک کی حدیثوں سے ثابت, یہی صحابہ کے فیصلوں سے ثابت. اسی پر چاروں مذہب کے اماموں کا اجماع اور اتفاق ہے اور 12 سال تک امت محمدیہ اسی اجماع پر قائم رہی, کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. لیکن 1200 سال کے بعد یہ وہابی غیر مقلد پیدا ہوئے اور دین کے ایک ایک قانون کو آسانی پیدا کرنے کی نیت سے بدلنا شروع کیا اور انہوں نے کہا تراویح 20
رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے، قربانی 3 دن نہیں ہے بلکہ 4 دن ہے، اور ایک نشست میں اگر 3 طلاق دی جائے تو 3 نہیں پڑے گی بلکہ 1 پڑے گی۔ میں کہتا ہوں کیوں 1 پڑے گی؟ یہ کہتے ہیں ایک ساتھ 3 طلاق دینا بدعت ہے، گناہ ہے، اور بدعت کے طریقے پر طلاق دے گا تو 3 نہیں پڑے گی، تو 1 بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ شیعوں نے تو یہی کہا کہ 1 بھی نہیں پڑے گی، معاملہ صاف۔ لیکن یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کم سے کم 1 ہی مان لو، انہوں نے کہا 1 پڑ جائے گی، بدعت کے طریقے پر طلاق دے گا تو 3 نہیں پڑے گی، 1 پڑے گی۔ میں کہتا ہوں حالت حیض میں طلاق دینا بھی بدعت ہے، گناہ ہے، لیکن اٹھاؤ اسی بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو پیریڈ کے زمانے میں، حیض کے زمانے میں 1 طلاق دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا مرہو فلیراجعھا، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں۔ طلاق جب پڑی رہی تو نبی نے رجعت کا کیوں حکم دیا؟ رجعت کا حکم دینا دلیل ہے اس بات کی کہ طلاق پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائز طریقے پر طلاق دیا جائے یا ناجائز طریقے پر طلاق دیا جائے، جس طرح بھی تم طلاق دو گے طلاق پڑ جائے گی، یہی رسول اللہ کی حدیث سے ثابت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کی خدمت میں گئے اور کہا ارأیت یا رسول اللہ لو طلقتها ثلاثا، یا رسول اللہ 1 طلاق میں نے دی تھی تو آپ نے رجوع کا حکم دیا، اگر 3 طلاق دے دیا ہوتا تب کیا فرماتے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذ قد عصیت ربک وبانت منک امرأتک، اس وقت تو اپنے رب کا نافرمان ہوتا اور تیری بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے تیرے نکاح سے نکل جاتی۔ بخاری کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر 3 طلاق انہوں نے دی ہوتی تو بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے نکاح سے نکل جاتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جائز طریقے پر طلاق دے یا ناجائز طریقے پر طلاق دے، جب بھی 3 طلاق دے گا تو 3 پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 پڑے گی۔ صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے ابن ماجہ، محدث ابن ماجہ میں ہیڈنگ لگائی ہے باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد، اور اس حدیث کے راوی حضرت عامر شعبی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ اپنی طلاق کا واقعہ مجھ کو بتائیے، تو فاطمہ بنت قیس نے حدیث بیان کی طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دی تو رسول پاک نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ بتاؤ اگر ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 نہیں پڑتی، 1 ہی پڑتی تو رسول پاک 1 طلاق کا فیصلہ کرتے، رسول پاک نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دی جائے یا ایک مجلس میں 3 طلاق دی جائے یا ایک توہر میں 3 طلاق دی جائے تو 3 پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 پڑے گی۔ اور اس سلسلے میں 1 2 نہیں اور بھی بہت ساری حدیثیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ کیا وہ 1000 طلاق الگ الگ توہروں میں دے رہا تھا؟ اگر الگ الگ توہروں میں 1 طلاق دے گا تو 86 سال 2 ماہ کی مدت چاہیے۔ ایک ساتھ اس نے 1000 طلاقیں دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 3 طلاق سے کام ہو گیا، تیری بیوی ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی، باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ و رسول کا مذاق اڑایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی مثل عدد نجوم السماء، میں نے اپنی بیوی کو آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دیا۔ بتاؤ الگ الگ مجلسوں میں یا الگ الگ توہروں میں آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دے گا تو کئی نسل ختم ہو جائے گی، طلاق مکمل نہیں ہو پائے گی۔ ایک ساتھ اس نے آسمان کے تاروں کے برابر طلاق دی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا 3 طلاق سے تیری بیوی حرام ہو گئی اور باقی طلاقوں کے ذریعے تو نے اللہ و رسول کا مذاق اڑایا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا انی طلقت امراتی مئتن، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا
3 طلاق سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور 97 طلاق کو باقی بیویوں میں تقسیم کر دے۔ مطلب یہ کہ یہ لغو ہو گئی، بیکار ہو گئی۔ یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پڑتی ہے۔ یہ غیر مقلدین کا فریب ہے، غیر مقلدین کا دھوکہ۔ اور آئیے میں اس حدیث کا بھی جواب دے دوں جس کو یہ غیر مقلدین بار بار پیش کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی اور 1 شمار کی جاتی، صدیق اکبر کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی، 1 شمار کی جاتی، حضرت عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق دی جاتی تو 1 شمار کی جاتی، پھر حضرت عمر نے تینوں طلاقوں کو نافذ کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو مسلم شریف میں ہے یہ مختصر ہے، اور محدثین کی عادت ہے کہ کسی مقام پر حدیث کو مختصراً ذکر کرتے ہیں اور اسی حدیث کو دوسری جگہ مفصلاً ذکر کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں حضرت ایوب سختیانی نے پوری تفصیل کے ساتھ اسی حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ایوب سختیانی ابو صحبہ سے روایت کرتے ہیں، ابو صحبہ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدرا من امارت عمر۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر ابن خطاب کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں جب آدمی اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، غیر مدخولہ بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا، اور طلاق دینے کا انداز کیا ہوتا؟ انت طالقون، انت طالقون، انت طالقون، الگ الگ کلموں سے غیر مدخولہ بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا تو 1 شمار کی جاتی تھی۔ کیوں 1 شمار کی جاتی تھی؟ اس لیے کہ غیر مدخولہ کو جب الگ الگ کلموں سے 3 طلاق دیا جائے گا تو پہلے ہی طلاق سے وہ باغنا ہو جائے گی، بالکل یا نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ جب نکاح رہا ہی نہیں طلاق پڑھنے کے لیے، یا تو عورت نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، اور غیر مدخولہ کی عدت بھی نہیں اور وہ نکاح میں بھی نہیں، تو دوسری طلاق نہیں پڑے گی، تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ یہی طریقہ جاری رہا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے عجلت اور جلدی سے کام لینا شروع کیا۔ پہلے الگ الگ کلموں سے طلاق دیتے تھے اور اب دھڑا دھڑ انت طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق ایک ساتھ ایک کلمے میں 3 طلاق دینے لگے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے تینوں طلاقوں کو نافذ فرما دیا، اس لیے کہ جب ایک کلمے میں 3 طلاق دیا جائے گا تو عورت مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ ہو تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اسی کو حضرت عمر نے نافذ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کے طلاق دینے کا انداز بدل گیا، اسی لیے حضرت عمر کا فیصلہ بدل گیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عمر کے راستے پر نہیں چلیں گے، یہ تو عمر نے جاری کیا۔ میں کہتا ہوں تم عمر کے راستے پر چلے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمر کا راستہ رحمانی ہے۔ بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے عمر ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تو جس راستے پر چلے گا اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا۔ 20 رکعت تراویح یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ قربانی 4 دن نہیں 3 دن ہے، یہ عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ اور ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے تو تینوں پڑتی ہے، یہی عمر کا راستہ ہے، شیطان کہتا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ تم اس راستے پر چلے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ عمر کا راستہ رحمانی ہے، جو رحمان کا ماننے والا ہوگا وہ رحمانی راستے پر چلے گا، اور جو شیطان کا ماننے والا ہوگا وہ شیطانی راستے پر چلے گا۔ اور عرف سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ 3 کو 3 شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی غیر مقلد کو 3 لات مار دو تو وہ کہے گا کہ 1 لات مارا ہے، 3 شمار کرے گا۔ عرف کی دلالت بھی اس پر موجود۔ ایک غیر مقلد کے ہوٹل میں ایک سنی صحیح العقیدہ بھولا بھالا مسلمان سموسہ کھانے کے لیے گیا،
3 سموسہ کھایا، کاؤنٹر پر آنے کے بعد 1 سموسے کا پیسہ دیا۔ غیر مقلد نے کہا تم نے سموسے 3 کھائے ہیں اور پیسہ 1 سموسے کا دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم غیر مقلدوں کے یہاں ایک مجلس میں 3 طلاق دی جاتی ہے تو ایک ہی شمار میں آتی ہے، میں نے سموسہ بھی ایک ہی مجلس میں کھایا ہے، اس لیے میں 1 سموسے کو شمار کر رہا ہوں اور 1 سموسے کا پیسہ دے رہا۔ اس نے کہا ایسا کیسے؟ سموسہ کھاؤ 3 اور شمار کرو 1۔ تو اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ طلاق دو 3 اور شمار کرو 1؟ جب ایک نشست میں 3 سموسہ کھانے سے 3 سموسہ شمار کیا جاتا ہے تو ایک نشست میں 3 طلاق دینے سے 3 طلاق شمار کی جائے گی، 1 طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ یہ ان کا دھوکہ ہے، فریب ہے۔ دلائل کی دنیا میں ہم اہل سنت اور حامیان مسلک اعلی حضرت سے مقابلہ کرنے سے عاجز تھے، اس لیے حکومت وقت سے مل کر انہوں نے سازش کی، کچھ ایسی عورتوں کو تیار کیا جو دین اور مسلک سے بیدار تھیں، کورٹ میں انہوں نے مسئلہ پہنچایا ہے، مودی حکومت کی حمایت انہوں نے حاصل کی ہے اور کورٹ میں جا کر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف دلیلیں انہوں نے فراہم کی ہے، اور کورٹ سے یہ فیصلہ آیا کہ ایک نشست میں 3 طلاق دی جائے گی تو وہ کل عدم ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، اور مودی حکومت کو آڈر کیا جا رہا ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے پر قانون بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرے، ہندوستانیوں کے سامنے پیش کرے۔ 28 دسمبر کو مودی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی بیوی کو ایک نشست میں 3 طلاق دیا تو وہ تینوں طلاق نہیں مانی جائے گی، وہ کل عدم ہے، لغو اور بیکار ہے، لیکن طلاق دینے والا 3 سال کے لیے جیل میں چلا جائے گا، اور اس طرح جیل میں جائے گا کہ 3 سال تک اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں جب طلاق پڑی ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں مل رہی؟ کیا سزا دی جا رہی ہے؟ اور اس مسلمان پر دیش دروہ کی سزا قائم کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک دیش دروہی کی ضمانت 3 سال تک نہیں ہوتی ہے۔ جس نے اپنی بیوی کو جذبات میں یا غلطی سے 3 طلاق دے دیا، اب وہ اتنا بڑا مجرم ہو گیا کہ 3 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہے اور اس دوران اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ میں مودی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 3 سال تک اس بیچارے کی ضمانت نہیں ہوگی تو اس کی بیوی کی کفالت کون کرے گا؟ اس کے بچوں کو خرچہ کون دے گا؟ اس کی بیوی کو نان و نفقہ کون دے گا؟ کیا مودی نفقہ دیں گے؟ جو آدمی آج تک اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہ دے سکا وہ مسلم عورتوں کو کیا نفقہ دے سکتا ہے؟ مودی مسلم عورتوں کی حمایت میں یہ بل نہیں پاس کر رہے ہیں۔ مودی کا مقصد یہ ہے کہ مسلم عورت روڈ پر کھڑی ہو جائے، اس کے ہاتھ میں کٹورا رہے اور دنیا کے سامنے وہ بھیک مانگتی نظر آئے۔ مودی مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مگرمچھ کا آنسو ہے۔ جس آدمی نے اپنے دور اقتدار میں بے شمار مسلمانوں کا خون بہا اور کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے دور حکومت میں ذکیہ جعفری کے شوہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور آگ میں جلا دیا گیا، آج تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ کئی درجن مسلمان بیف کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، گاؤں کشی کے نام پر مار دیے گئے، اور یہ موذی آج تک ایک جملہ بھی ان کی حمایت میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کیا اس آدمی سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، مسلم عورتوں کے حقوق کو بحال کرنا چاہتا ہے؟ یہ مسلم عورتوں کو مودی کی حمایت کی ضرورت نہیں، مودی حکومت کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کی عورتوں کو اتنے حقوق عطا فرمائے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی دھرم اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ قدم قدم پر اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم میں اس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ لیکن افسوس اس مقام پر ہے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں کچھ جاہل مولوی بیٹھ جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ان بھاجپائیوں کا جواب نہیں دے پاتے۔
یہ بھاجپائی سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا جاتا ہے، یہ تو بھید بھاؤ کی راجنیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں بیٹی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم نے آیت کریمہ کا صرف ایک رخ سے مطالعہ کیا ہے، اسلام کا پورے طور پر مطالعہ کرو گے تو غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ تم نے صرف للذکر مثل حظ الانثیین کو سامنے رکھا کہ ایک مذکر کو دو مؤنث کے برابر دیا جائے گا، لیکن تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسلام تنہا دنیا کا ایسا مذہب ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ کی زمین و جائیداد میں بھی وارث ہوتی ہے، اور شادی بیاہ کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کی زمین و جائیداد میں بھی حصہ دار بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو بیٹے کی وراثت میں حصہ دار بنتی ہے، اور جب دادی بنتی ہے تو پوتوں کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے۔ تم نے صرف آیت کریمہ کے ایک رخ کو دیکھا ہے۔ تم نے آیت کریمہ کے ایک رخ کو دیکھا، یہ بھی تو دیکھو کتنے مقامات پر اس کو حصہ مل رہا ہے۔ بیٹی ہونے کی حیثیت سے باپ کی زمین و جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کی زمین و جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی زمین و جائیداد میں حصہ مل رہا ہے، دادی ہونے کی حیثیت سے پوتوں کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے۔ عورت ایک ہے، انیک جگہوں پر حصہ مل رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب اور دھرم کا تم مطالعہ کر لو، شادی بیاہ کے بعد کسی لڑکی کو باپ کی زمین و جائیداد پہ حصہ نہیں ملتا ہے۔ یہ تنہا مذہب اسلام ہے جو قانون رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہے کہ شادی ہونے کے بعد بھی باپ کی زمین و جائیداد سے عورت کا حصہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ برقرار رہتا ہے۔ تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، اسلام ہی کی برکت ہے کہ آج تم بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے رہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا نعرہ نہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک نے مکہ کی سرزمین پر یہ نعرہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدہ علیہا، یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ، جس کو بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ درگور نہیں کیا، اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھا، اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، تو پروردگار عالم اسی عمل کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عالی ثلاث بنات فعدبہن واحسن الیہن وزوجہن فلہ الجنہ، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اس کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا، ان کو ادب سکھایا اور ان کی شادی کر دی، تو پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تم کیا عورتوں کو دو گے؟ آج دنیا میں عورتوں کو جو عزت حاصل ہے وہ اسلام کی برکت کا نتیجہ۔ دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کرو، کسی نے کہا عورت ڈائن ہے، کسی نے کہا عورت چڑیل ہے، کسی نے کہا عورت منحوس ہے، کسی نے کہا عورت بلا ہے، کسی نے کہا عورت کھلونا ہے، لیکن اسلام کے دامن میں آؤ، اسلام کا تصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، یہ پوری دنیا سامان ہے اور سب سے قیمتی سامان بہترین عورت ہے۔ اور جب سب سے قیمتی سامان بہترین عورت ہے تو قیمتی سامان کو پردے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہندوستان کا سنویدھان آرٹیکل 297 میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں کچھ مذہبوں اور قوموں کو ساروجنک جگہوں پر بھی ننگا رہنے کی اجازت ہے۔ جین برادری کے مردوں کو سارجنک جگہوں پر
ننگا رہنے کی اجازت ہے، اینڈ مار نیکو بار کی عورتوں اور مردوں کو عوامی جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت ہے۔ ہندو ناگا سادھوؤں کو اسی قانون کی روشنی میں ساروجنک جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت ہے۔ جب دستور ہند کچھ قوموں اور کچھ مذہبوں کو ساروجنک جگہوں پر برہنہ رہنے کی اجازت دے رہا ہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو اگر ہم اپنی ماں اور بہنوں کو پردہ میں رکھیں اور وہی سنویدھان ہم کو مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے رہا ہے، تو اگر ہم اپنی عورتوں کو پردہ میں رکھیں تو تمہارے سینے پر سانپ کیوں لوٹتا ہے؟ تم اپنی عورتوں کو برہنہ رکھو اور ہماری عورتیں پردے میں رہیں گی، کیونکہ قیمتی چیز، قیمتی زیور کو کپڑے میں لپیٹ کر گودریج کی الماری میں تہخانے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ ہم اپنی عورتوں کو قیمتی تحفہ سمجھتے ہیں، اسی لیے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو پردے میں رکھنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا، سنیے نعرے بازی کم کیجئے، ٹائم بہت کم ہے۔ جب یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو 1937 میں مسلمانوں کا ایک وفد انگریزی حکمراں سے ملتا ہے۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی اور انہوں نے انگریزی قانون نافذ کیا، تو بے شمار ان کے ایسے قانون تھے جو اسلامی قانون سے ٹکرا رہے تھے۔ مسلمانوں کا ایک وفد انگریزوں سے ملتا ہے اور اپنے مسائل کو بیان کرتا ہے کہ فلاں فلاں قانون ہمارے مذہب اسلام کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے ایک شریعت ایکٹ پاس کیا جائے اور نکاح، طلاق، خلا، وراثت جیسے مسائل میں ہم کو اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی دی جائے۔ انگریزوں نے اس شریعت ایکٹ کو منظور کیا۔ جب 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا تو امبیڈکر کی سربراہی میں دستور بنانے کا کام شروع ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا دستور نافذ ہوا، اور اس کے آرٹیکل 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ جب ہمارا دستور مذہبی آزادی دے رہا ہے اور ہمارے مذہب میں 3 طلاق بھی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو تم اگر ایسا قانون لا رہے ہو جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرائے، تو خدا کی قسم ہندوستان کا مسلمان تمہارے بنائے ہوئے قانون کو اپنے ٹوکروں پر اڑا دے گا، تمہارے قانون پر نہیں، رسول پاک کے قانون پر عمل ہوگا۔ تم کہتے ہو اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا ہے، اسلام نے جتنا عورتوں کو دیا ہے کسی بھی مذہب اور دھرم نے نہیں دیا۔ عورت کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جو بہت بنیادی، عورتوں کا 3 کیریکٹر ہے جو بہت اہم ہے۔ عورت بیٹی ہو، عورت بیوی ہو، عورت ماں ہو، تینوں مراحل میں دیکھو اسلام عورتوں کو کتنا عطا فرما رہا ہے۔ جب اسلام عرب کی سرزمین پر نہیں آیا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور کسی کو اگر خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ غصے کے گھونٹ پینے لگتا۔ قرآن عظیم نے اس کی عکاسی کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ لیکن اسلام کا سورج جب اپنے دامن میں رحمت لے کر نازل ہوا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زحمت کیوں سمجھتے ہو؟ بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ کی رحمت تمہارے گھر پر آ گئی، اور یہی بیٹی شادی بیاہ کے بعد جب اپنے شوہر کے گھر گئی تو اس کے نصف ایمان کی ضمانت بن گئی، اور کسی زمانے میں یہی بیٹی جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی۔ بیٹی پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت، شوہر کے گھر گئی، نصف ایمان کی ضمانت، ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آئی۔ یہ تصور کس نے پیش کیا ہے؟ اسلام نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابی رسول نے سوال کیا، ما حق المرأة علی الزوج، یا رسول اللہ
عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان یطعمها اذا طعم ويكسوها اذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبحها ولا يهجرها الا في البيت. شوہر پر حق یہ ہے کہ جیسا کھائے اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جیسا پہنے اپنی بیوی کو بھی پہنائے، اس کی برائیاں نہ بیان کرے، اس کے چہرے پر نہ مارے اور ادھر ادھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، کہیں جانا ہو تو گھر پہنچا کر جائے. اتنے حقوق تفصیل کے ساتھ اگر کسی مذہب میں بیان کیے گئے ہوں تو تم اٹھا کر مثال میں پیش کر سکتے ہو. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ کون ہے جو ہماری خدمت کا مستحق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں سب سے زیادہ مستحق ہے. صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں مستحق ہے. صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اموں کا، تیری ماں مستحق ہے. جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون مستحق ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم ابو کا، اب تیرا باپ مستحق ہے. بتاؤ اسلام نے عورت کو زیادہ دیا کہ مرد کو زیادہ دیا؟ ماں کو 3 گنا زیادہ حق دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم والدین پر 400 روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہو تو 300 ماں کو دو گے اور 100 باپ کو دو گے. اگر ایک ہی سا ماں اور باپ تم سے پانی کا مطالبہ کریں، اسی وقت میں ماں بھی کہہ رہی ہے بیٹا پانی لاؤ، اسی وقت میں باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹا پانی لاؤ، تو اسلامی مزاج یہ ہے کہ پہلے ماں کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو، اس کے بعد باپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچو. اس لیے کہ ماں کی خدمت زیادہ ہے اور ماں کی خدمت باپ پر مقدم ہے. یہ تصور کسی اور نے نہیں، مذہب اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. 3 طلاق سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ چند حرافہ قسم کی بدقماش آبرو باختہ عورتیں ہیں، نہیں معلوم کہ کس مسلک کی ہیں، کلمہ پڑھنے والی بھی ہیں یا RSS کی رکھیل ہے جو چہرے پر نقاب ڈال کر میڈیا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور 3 طلاق کے خلاف، حلالہ کے خلاف، حجاب کے خلاف، محرم کے بغیر حج پر جانے کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہیں. میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کسی کو مسلمان بننے پر مجبور نہیں کرتا. اگر تم کو اسلام کا قانون پسند نہیں ہے تو اسلام زبردستی تم کو مسلمان بنا کر نہیں رکھنا چاہتا ہے. جس کو اسلامی قانون پسند نہیں ہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے اسلام کا قانون نہیں بدلا جائے گا. اسلام کا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون پارلیمنٹ والے بدل سکتے ہیں، اسمبلی کا بنایا ہوا قانون اسمبلی کے ارکان بدل سکتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کا قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا نازل کردہ قانون ہے. یہ منزل من السماء ہے. انسان کے بنائے ہوئے قانون کو بدلا جا سکتا ہے لیکن اسلامی قانون کو صبح قیامت تک نہیں بدلا جائے گا. اور جو اسلامی قانون کو بدلنے کی کوشش کرے گا ہندوستان کا مسلمان اس کی حکومت بدل دے گا لیکن اسلامی قانون نہیں بدلے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے فیضان حضور شہباز دکن بھی لگاؤ. انہی کی وجہ سے یہ تحفظ شریعت کانفرنس ہو رہی ہے اور ضرورت ہے کہ پورے ہندوستان میں آندولن چھیڑ دیا جائے. اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلامی قانون ایک آفاقی قانون ہے، وحی الہی پر مشتمل ہے. اسلامی قانون کبھی بدل نہیں سکتا، حکومتیں بدلتی رہیں گی لیکن اسلامی قانون اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. پہلے بھی اسلام کو مٹانے والے اور اسلامی قانون کو بدلنے والے پیدا ہوتے رہے. نمرود، حامان، شداد، فرعون اسلام کو مٹانے کے لیے پیدا ہوتے رہے. مودی شداد، نمرود اور حامان کے برابر نہیں ہے. جب یہ بڑے بڑے فرعون اسلام کو نہ مٹا سکے تو مودی کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ اسلام کو مٹانے کی سوچ رہا.
اور یاد رکھو اس وقت جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلک کے اعلی حضرت والے ہیں، کسی بھی پیر کے مرید ہوں، سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہندو مہاسبھا کے مکھیا نے اعلان کیا ہے کہ 2019 کے بعد ہندوستان مسلمانوں سے مکت ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ اور ہندو جاگرن منچ کے مکھیا نے اعلان کیا کہ 2021 تک ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا، پورے ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ آج 25 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان میں، لیکن چند صدی پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، سلطان الہند خواجہ غریب نواز جب اجمیر مقدس کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں فوج نہیں تھی، سپاہی نہیں تھے، چند فاقہ کش فقیر تھے، بوریا نشیں، انہی کو لے کر سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں۔ اور اس وقت اجمیر کا جو راجا تھا، طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہندوستان کے تمام راجاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سپر پاور تھا، اس نے ہر طرح سے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ شاہد ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر سے نہیں جاتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، اسی لیے مادی طاقت کی بنیاد پر اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، ہر میدان میں ہمیں شکست ہو رہی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑے جادوگر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جوگی جے پال کو 1000 چیلوں کے ساتھ اجمیر کی دھرتی پر بلایا۔ جوگی جے پال اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں رسیاں ہیں، اس کو میدان میں پھینکتے ہیں، اژدہا بن کر خواجہ غریب نواز کی طرف یہ رسیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ایک دائرہ کھینچ دیا، اس دائرے کی لکیر پر جو بھی سانپ جاتا دم توڑ کر مر جاتا۔ اس کے بعد آگ کے بڑے بڑے گولے برسائے جانے لگے، لیکن خواجہ غریب نواز تک آگ کا ایک گولا بھی نہیں پہنچا۔ اس دائرے تک پہنچ کر کے ساری آگے ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد جوگی جے پال سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا، معین الدین اب تم ہوشیار ہو جاؤ، اپنی ترکش کا آخری تیر چلانے جا رہا ہوں، میرا مقابلہ آسان نہیں، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اچانک فضا میں غائب ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کے مقابلے کے لیے خود نہیں آتے ہیں، اپنی کھڑاؤں کو فضا میں لہرا دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی کھڑاؤں نے جوگی جے پال کے سر پر اتنی ضربیں لگائی کہ جوگی جے پال چند منٹوں میں خواجہ غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہندوستان کی سرزمین آج ولیوں سے خالی ہے، آج بھی بریلی کی سرزمین پر وارث علوم اعلی حضرت کی شکل میں حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی موجود ہے۔ اگر تم نے مجبور کیا اور تاج الشریعہ اپنے 3 کروڑ مریدین کے ساتھ اگر روڈ پر نکل آئے تو اسی دن ہندوستان میں قیامت صغریٰ قائم ہو جائے گی، نہ مودی کا پتہ چلے گا نہ مودی کی حکومت کا پتہ۔ اس لیے آج ہم اس پورے مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے مودی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مودی حکومت نے پارلیمنٹ میں جو بل پاس کیا ہے اس کو ہم کالا قانون مانتے ہیں۔ مودی حکومت فوراً اس قانون کو واپس لے لے، راجیہ سبھا میں اس کو پاس کرانے کی کوشش نہ کرے، ہندوستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان کا امتحان نہ لے، اس لیے کہ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اسلام کو بچانے کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا تھا۔ ہم بھی سچے حسینی ہیں، اگر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی گئی تو ہم بھی اپنے بال بچوں کو قربان کر دیں گے، لیکن شریعت میں مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔
الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان پرامن ہے، پرامن احتجاج کا قائل ہے۔ ایک دلت مارا گیا، کئی ریاستوں میں چکا جام ہو گیا، کئی ٹرینیں پھونک دی گئی، کئی بسوں میں آگ لگا دی گئی، کتنے ہاسپٹل توڑ دیے گئے، حکومت کی اربوں خربوں کی سمپتی برباد ہوئی، اور ہمارے درجنوں مسلمان ناحق مارے گئے، اور مسلمانوں نے صبر کیا، حکومت کی کسی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ملک کا سب سے زیادہ وفادار سچا اور پکا مسلمان ہے، جو ظلم کو برداشت کر لیتا ہے لیکن حکومت کی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کی سمپتی کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہم پرامن احتجاج کریں گے، مودی حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور دستور ہند کی روشنی میں جو مذہبی آزادی ہمیں ملی ہے اس مذہبی آزادی پر آزادی کے ساتھ مسلمان عمل کرے گا۔ اور اگر مودی حکومت کوئی ایسا قانون ہم پر نافذ کرنا چاہتی ہے جو دستور ہند کے خلاف ہو، ہماری شریعت کے خلاف ہو، تو مسلمان اپنے رسول کے قانون پر عمل کرے گا، مودی کے قانون پر عمل نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں ہم آپ کو یہ نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اب طلاق دینے کا مزاج تبدیل کیجئے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ معمولی بات پر اپنی عورتوں کو 3 طلاق دے دو۔ اسلام نے اس کا بھی پروسیجر رکھا ہے، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اگر عورتوں سے نافرمانی کا اندیشہ ہو تو نرمی اور پیار کے ساتھ پہلے ان کو سمجھاؤ، اگر اس سے کام نہیں چلتا ہے تو ان کے بستر کو الگ کرو، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے تو ضرب خفیف سے کام لو لیکن چہرے پر نہ مارو، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی تو قرآن عظیم نے پنچ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے، ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ جب اسلام نے طلاق سے پہلے اتنا پروسیجر رکھا ہے تو اچانک آخری سیڑھی پر پہنچ جانا نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے۔ اس لیے آج کے اس تحفظ شریعت کانفرنس میں تم لوگ یہ عہد و پیمان لے کر اٹھو کہ کسی قیمت پر ہم اپنی عورتوں کو طلاق نہیں دیں گے، حتی الامکان نباہ کی کوشش کریں گے، اور جب لگے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسے وقت میں بربنائے ضرورت اسلام نے طلاق کا بھی پراودھان رکھا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ اگر چھٹکارے کی کوئی صورت نہ نکلے تو شوہر بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے، بیوی شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے ٹرین کے آگے کٹ جائے، اپنے جسم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دے، اپنے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لے۔ اسلام خودکشی کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو اسلام نے تصور طلاق بھی پیش کیا ہے، لیکن ہرگز تم از خود نہ فیصلہ کرو کہ ہمیں طلاق دینا ہے۔ اگر طلاق کی نوبت آئے تو حضور شہباز دکن کے پاس آؤ، ان سے مشورہ کرو، اپنے تمام معاملات کو پیش کرو۔ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں طلاق کی ضرورت ہے تو صرف ایک طلاق دو، وہ بھی اس طور میں جس میں تم نے جمع نہیں کیا ہے۔ طلاق احسن پر عمل کرو، طلاق بدعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو رہا ہے تو 3 طلاق دے کر واپسی کا دروازہ کیا بند کر رہے ہو؟ یہ عقل مندی کے خلاف ہے۔ اس لیے اگر طلاق کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو ہم صرف ایک طلاق دیں گے، اس سے زیادہ کوئی طلاق نہیں دیں گے۔ بتائیے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ سب لوگ یہ وعدہ کریں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی وعدہ کریں کہ جب شادی ہوگی تو اس قانون اور اس فیصلے پہ عمل کریں گے۔ اور یہ میرا فیصلہ نہیں، یہی شریعت کا فیصلہ، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ علماء کے پاس جاؤ، اپنی باتیں بتاؤ،
علماء اگر محسوس کریں گے کہ واقعی طلاق کی ضرورت ہے، نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے، تو علماء ایک طلاق کا مشورہ دیں گے اور علیحدگی ہو جائے گی۔ خدا کے واسطے 3 طلاق دے کر ماں اور بہنوں کو در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور نہ کرو۔ تم کورٹ کچہری تک مقدمات کو نہ بھیجو۔ اگر غیر مقلدین اس کے ذمہ دار ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں بے اعتدالی کی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بے شمار کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں اور عورتیں در در کی ٹھوکر کھا رہی ہیں۔ ہمارے لیے اسلامی قانون کافی ہے، ہمیں کورٹ کچہری میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جہاں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، اور یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرمائے۔ آج کچھ لوگوں کو مسلک اعلی حضرت سے بہت الرجک ہے، یہ کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا کیوں نعرہ لگ رہا ہے، مسلک اعلی حضرت کا کیوں نعرہ لگ رہا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں لگے گا تو تمہارے باپ کا نعرہ لگے گا؟ تمہارے باپ نے کون سی خدمت انجام دی ہے؟ جب ہندوستان کی سرزمین پر وہابیوں کی یلغار ہو رہی تھی، بے شمار باطل فرقے مسلمانوں کے وجود کو ازدہے کی طرح نگلنے کی کوششیں کر رہے تھے، اس وقت بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے شہید تھے، لیکن کوئی میدان عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر اس وقت مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے میدان میں آ رہا ہے تو وہ بریلی کا پٹھان امام محمد رضا خان ہے، جس نے میدان میں آ کر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی۔ اس لیے آج اگر نعرہ لگے گا تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگے گا، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہم نے نہیں دیا ہے، مسلک اعلی حضرت کی اصطلاح ہم نے نہیں قائم کی ہے، ہمارے اکابر نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا ہے اور مسلک اعلی حضرت کی تائید و حمایت کی ہے۔ حرمین طیبین کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ مغربی، وہ فرماتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناه عن الامام احمد رضا، جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ سنی ہے کہ نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے امام احمد رضا کا تذکرہ کرتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا ھو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار۔ اگر ان کے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا یہی معیار ہے تو ہمارے نزدیک بھی سنیت کو پہچاننے کا یہی معیار ہے۔ اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ، ہم امام محمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں، ان سے محبت کرنا یہ سنی ہونے کی دلیل ہے، اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے۔ کچھوشا مقدسہ کے حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میرا مسلک شریعت و طریقت میں وہی ہے جو مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کا ہے، میرے مسلک کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کہتے ہیں اگر اس دور میں اہل سنت والجماعت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت بھی لگا دیا جائے تو تمام باطل فرقوں سے مکمل پہچان قائم ہو جائے گی۔ حضور سید العلماء فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، اس ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، اور حضور احسن العلماء فرماتے ہیں میرا جو مرید سرے منہ مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہو گیا وہ میرا مرید نہیں، اور میں اس کی بیعت سے بیدار ہوں، اور آخرت میں میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگے گا اور ہر جگہ نعرہ لگے گا، اور الحمدللہ پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے۔ جہاں جہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں سنی صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ بھی لگ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھا جا رہا ہے، اور چند مٹھی بھر مخالفت کرنے والوں کی مخالفت سے مسلک اعلیٰ حضرت پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس کا پرچم اقبال لہراتا رہے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے ولیوں نے امام احمد رضا کو معیار سنیت قرار
قرار دیا ہے اور ان کے مسلک کو سنیت کی پہچان قرار دیا ہے اور ان کے مسلک کی تائید و حمایت کی. آئیے صرف ایک واقعہ سنا دوں. باتیں تو بہت ہیں سنانے کے لیے، اگر سناؤں تو بہت سی باتیں ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پر میں سناؤں گا. کتاب کا نام ہے اکرام امام محمد رضا. اس کتاب کے مصنف ہیں مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری. یہ اعلی حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور اعلی حضرت کے روحانی فرزند بھی ہیں. کئی خطوں میں اعلی حضرت نے ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا. جب اعلی حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین سے تشریف لائے، پانی کے جہاز سے گئے تھے، پانی کے جہاز سے آئے. بمبئی سے گئے تھے، بمبئی تشریف لائے اور اسی سفر میں الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کی دولت بھی ساتھ لے کر آئے. مفتی برہان الحق صاحب جبل پور سے اعلی حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچتے ہیں اور جب چند دن قیام ہو جاتا ہے تو ایک دن اعلی حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں برہان میاں چلو باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے. مفتی برہان الحق کو لے کر اعلی حضرت باندرا کے لیے نکل پڑتے ہیں. ادھر اعلی حضرت نکلتے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب کو اعلی حضرت کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے. اپنے مریدین کو جمع کر کے فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرو، ان کے لیے چائے کا انتظام کرو، کافی کا انتظام کرو، قہوے کا انتظام کرو. جیسے جیسے اعلی حضرت قریب ہو رہے ہیں اعلی حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. جب اعلی حضرت خانقاہ کے بالکل قریب پہنچ گئے، خانقاہ میں داخل ہو گئے، مجذوب صاحب اپنے مریدین سے فرماتے ہیں بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے عالم صاحب میری خانقاہ میں آ چکے ہیں، چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں. اپنے مریدین کو لے کر آگے بڑھے. اعلی حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام و مصافحہ ہوا، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلی حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں داخل ہوئے. اعلی حضرت بھی بیٹھتے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں، مریدین بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں. اس کے بعد مجذوب صاحب فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے. مجذوب صاحب کی خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ تیار رہتی تھیں، چائے، کافی، قہوہ. اور جب علماء جاتے تو چہرہ دیکھ کر متعین کرتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے آپ کیا پینا پسند کریں گے. آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے ادب شناس تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے، مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. مجھے چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے. ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی، کافی ڈالی گئی، قہوہ ڈالا گیا، چمچے سے ہلا کر اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں. جب چائے پی کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت میں مجذوب صاحب میں گفتگو شروع ہوتی ہے. 3.5 گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی. مفتی برہان الحق کا بیان ہے کہ خدا کی قسم بار بار میں نے کوشش کی کہ ذرا یہ سمجھ جاؤں کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ راز و نیاز کی بات کس زبان میں ہو رہی ہے. اردو میں نہیں ہو رہی تھی، اردو جانتا ہوں. عربی میں نہیں ہو رہی تھی، عربی سمجھتا ہوں. فارسی میں نہیں ہو رہی تھی، فارسی پڑھا ہو. ہندی میں نہیں ہو رہی تھی، ہندی جانتا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے. کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے. جب 3.5 گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے، اعلیٰ حضرت کی گفتگو مکمل ہوئی. اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. مفتی برہان الحق صاحب بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ جانے لگے. چوکھٹ کے باہر اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، مفتی برہان الحق ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اچانک دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے، تبھی اعلیٰ حضرت ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں. چلو میں بھی تنہائی میں اپنے لیے دعا کراؤں اور اپنے لیے نصیحت حاصل کر لو. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور پھر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر بھاگ کر حجرے میں داخل ہو گئے اور فرماتے حضور میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو. مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم بہ قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے.
آج لوگ اہل حدیث بنتے ہیں لیکن نہ حدیثوں کے مطابق عقیدہ ہے نہ عمل. لیکن آؤ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، نازک موقعوں پر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا عقیدہ حدیث پر اتنا جمع ہوا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن امام احمد رضا کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی ہے. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے اور حج سے واپس آ رہے تھے تو جہاز دریا کی طغیانی میں پھنس گیا، دریا کی موجوں میں اس طرح گر گیا کہ بار بار کوشش کے باوجود بھی یہ جہاز باہر نہیں نکلا. کپتان نے اعلان کیا کہ جہاز دریا کی طغیانی میں پھنس چکا ہے، دریا کے موجوں میں پھنس چکا ہے، بار بار کوشش کے باوجود بھی یہ جہاز باہر نہیں نکلا اور ہمیں یقین ہے کہ چند لمحوں میں یہ جہاز ڈوب جائے گا اور ہم سب کے سب پانی کی تہ میں چلے جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے کیونکہ میں جہاز کو نکالنے سے مایوس ہو چکا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی والدہ محترمہ یہ خبر اور اعلان سنتی ہیں، زارو قطار رونے لگتی ہیں، اپنے بیٹے احمد رضا کے پاس آتی ہیں، روتی ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بیٹے احمد رضا کیا تم نے کپتان کے اعلان کو نہیں سنا؟ جہاز دریا کی طغیانی میں پھنس چکا ہے، کپتان کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور کپتان مایوس ہو چکا ہے اور کپتان نے اعلان کر دیا ہے کہ لوگ اپنا اپنا کفن نکالیں اور پہن لیں کیونکہ چند منٹوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم پانی میں ڈوب جائیں گے. امام احمد رضا کا حدیث پر ایمان دیکھو. امام احمد رضا فرماتے ہیں امی جان کپتان مایوس ہو چکا ہے لیکن آپ کا بیٹا احمد رضا رسول پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا اور ہم سب کی جان بچ جائے گی. چند منٹوں میں اعلان ہوتا ہے، کپتان اعلان کرتا ہے اب جہاز خطرے سے باہر آ چکا ہے، اب کفن پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، سارے خطرات ٹل چکے ہیں. امام احمد رضا سے پوچھا گیا کس بنیاد پر آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جہاز پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون تو وہ جہاز ڈوبنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے لیکن رسول پاک کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے رسول پاک کی رحمت پر اعتماد کر کے احمد رضا نے اعلان کیا تھا. کپتان مایوس ہوا ہے لیکن احمد رضا رسول پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. اور چلتے چلتے ایک واقعہ اور سنا دوں بات پوری ہو جائے. اسی حیات اعلیٰ حضرت میں ہے جس زمانے میں طاعون کی بیماری ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی، ایک ایک شہر سے کئی سو جنازے نکل رہے تھے. طاعون کی گلٹی نکلتی ہے، 24 گھنٹے میں وہ گلٹی پھوٹ جاتی اور لوگ مر جاتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے سامنے طاعون کی بیماری کا تذکرہ چل رہا تھا اور لوگوں نے بتایا حضور بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، ایک ایک ساتھ کئی سو جنازے نکل رہے ہیں، بڑے بڑے شہروں سے وبا کی صورت اختیار کر لیا ہے طاعون نے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جوش میں آ کر فرماتے ہیں احمد رضا کی موت طاعون میں نہیں ہو سکتی. اور کچھ ہی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گلے میں ایک بڑی گلٹی نکل گئی، سخت بخار، درد و کرب کے عالم میں بے چین و بے قرار. حکیم آیا اور حکیم نے جب چیک کیا تو کہا حضور یہ تو وہی طاعون والی گلٹی ہے جس میں کثرت کے ساتھ موتیں ہو رہی ہیں، بہت خطرے کی بات ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا عشاء کی نماز کے بعد بستر پر جب سوتے ہیں درد و کرب کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہیں اور آپ کی زبان سے بار بار یہ جملہ ادا ہو رہا ہے اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. اے میرے پروردگار اپنے حبیب کے فرمان کی سچائی کو ظاہر فرما دے، طبیب کی بات کو غلط ظاہر فرما دے. صبح ہوتی ہے نہ گلٹی ہے نہ طاعون ہے نہ بخار ہے، امام احمد رضا توانا اور تندرست ہے. جب حکیم آیا اس نے چیک کیا، کہا حضور یہ تو کرامت ہی ہو گئی، وہ گلٹی تو غائب ہو گئی، طاعون کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، آخر معاملہ کیا ہوا؟ کہا میرے سرکار سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو وہ طاعون کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ طاعون زدہ کو دیکھنے کے بعد پہلے ہی میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، اس لیے امام احمد رضا کا عقیدہ تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن رسول پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ دنیا میں کون ہے جو حدیث کو اس طرح سمجھتا ہے اور حدیث پر اتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے؟ اسی شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے اور میرے پاس علم نہیں ہے۔ بڑے بڑوں نے امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچ کر یہی کہہ کر خراج عقیدت پیش کیا، تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، قصیم جان عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، یہاں آ کر ملی نہریں شریعت اور طریقت کی، ایسی نہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور حضرت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تحفظ شریعت سے متعلق عوام مسلمین کو کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ لوگ مضبوطی سے اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔